الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العزت کے ہمیں اسلام اور ایمان کی زندگی عطا کی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی اور ہمیں سیدھے راستے کی تعلیم دی۔ معزز بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے درمیانی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ اس آیت میں اللہ نے ہم سب کو نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پورے سکون سے پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، وقت پر پڑھنا، کوئی کوتاہی نہیں کرنا، جو بھی نماز کے شروط ہیں اس کی پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ حافظوا علی الصلوات مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کو ہر قسم کی غلطی سے پاک رکھو، تمہاری نمازوں میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا: صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حضرات صحابہ کی نماز میں اگر کوئی غلطی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کریکشن کرتے تھے، غلطی کی اصلاح کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، نماز پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آ کر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی گئے، پڑھ کے پھر آ کے سلام کر کے آ کر بیٹھے، تو نبی نے پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ تین مرتبہ نماز پڑھنی پڑی انہیں۔ پھر آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ چوتھی مرتبہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ارجع فصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو غلطی کہاں ہے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم نماز پڑھو تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھو، اور اس کے بعد قرات کرو، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع سے سر اٹھاؤ،
پھر آرام سے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدے میں جاؤ، پھر اطمینان سے سجدے سے سر اٹھاؤ، پھر اطمینان سے دوسرا سجدہ کرو، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ گویا کہ یہ صحابی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ تم جا کے دوبارہ نماز پڑھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نمازوں کو نوٹ کرتے تھے، کون غلطی کرتا ہے، کیسی نمازیں پڑھتا ہے، اگر غلطی ہو تو اس کی اصلاح کرتے تھے۔ اگر ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہے تو ہم اپنے بچوں کو ضرور سکھانا چاہیے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو کہیں کہ نماز پڑھ کے بتاؤ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں سے کہیں ہوں گے بیٹا نماز پڑھ کے بتا، اس کی غلطی کی اصلاح کیے ہوں؟ نہیں۔ ایک تو ہمارے اندر بہت سی غلطیاں ہیں نماز میں، اور دوسری بات اگر ہم نماز صحیح طریقے سے پڑھتے بھی ہیں تو ہمارے جو گھر والے ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، ان کے اندر بہت ساری غلطی ہے، ہم اس کو دیکھ کر بھی دیکھے بغیر گزر جاتے ہیں۔ تو یہ نماز کی اصلاح بہت بہت ضروری ہے۔ تو میری اور آپ کی نمازوں کی کیا حالت ہے؟ ہم کتنی جگہ پر نمازوں میں غلطی کرتے ہیں، کتنی غفلت برتتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ مختصر طور پر دیکھیں گے عام غلطی جو اکثر مساجد میں اور اکثر نمازوں میں ہوتی ہے، ان چیزوں کی طرف ہم دھیان دیں گے اور اس چیز کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی اور میری نماز کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز، یہ جو وضو ہے نماز کی چابی ہے۔ وضو جب تک درست نہیں نماز بھی درست نہیں۔ وضو اچھی طریقے سے کرنی چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 30 سال 40 سال بھی وضو کر رہے ہیں لیکن وضو کا طریقہ بھی نہیں معلوم، صحیح طریقے سے کرنے بھی نہیں آتا، جلدی کر جاتے ہیں۔ کبھی ہاؤس کے پاس بیٹھ کے آدھا گھنٹہ بھی بات کریں گے، ایسے ہی وضو کرتے رہیں گے لیکن صحیح طریقے سے نہیں دھو رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھو کہ پورے اعضاء کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ اسباغ الوضو یعنی وضو کو اچھی طرح کرنے کا اللہ کے نبی سے حکم دیا۔ بس اگر آپ ایسے وضو کریں، آپ کی ہاتھ ہتھیلی سوکھی ہو یا ایڑیاں سوکھی ہوں، چہرہ درست نہیں دھوئے، اللہ کے نبی سے ہم بتایا کہ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، سوکھی ایڑیوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ان کی ایڑی پیچھے سے سوکھی تھی اور وہ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ نبی نے فرمایا کہ نماز توڑو، جاؤ وضو کرو، پھر آ کر پڑھو۔ تو نماز درست نہیں ہوتی، تو اسی لیے وضو کو اطمینان سے کرنا، اچھی طریقے سے کرنا۔ اعضاء کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تک دھو سکتے ہیں، 3 سے زائد مرتبہ دھونا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جس نے 3 سے بڑھ کر وہ اعضاء کو دھویا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقط عصى ابا القاسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو ان اعضاء کو، چہرے کو، ہاتھ کو، پیر کو جو دھونے کا حکم ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہاؤس کے پاس بیٹھ کر نل کھول کر اتنا لمبا جو نا وقفہ لے لیتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، کتنی مرتبہ ہاتھ دھوئے، کتنی مرتبہ چہرہ دھوئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، بس ایسے ہی اٹھ کر آ جاتے ہیں اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز کیا قبول ہوئی یا نہیں؟ آپ اپنے نفس سے پوچھیں، اپنے دل سے فتویٰ پوچھیں۔ تو میرے بھائیوں، وضو درست طریقے سے کیا کرو، دیکھ لیا کرو کہیں ہماری ایڑی تو سوکھی نہیں، کہیں ہمارے ہاتھ کے یعنی کوہنی میں سوکھا تو نہیں ہے، کہیں ہمارے چہرے میں یعنی سوکھا پن تو نہیں ہے، اچھی طرح دیکھ لیا کریں، اس لیے کہ جب تک وضو درست نہیں نماز بھی درست نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھو کہ ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں پہلی حدیث یہ نقل کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیت کا ڈیفینیشن کیا ہے، نیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نیت کا مطلب القصد والارادہ، یعنی دل میں ارادہ کرنا، دل میں جو ارادہ کرتے اسی کو نیت کہتے ہیں۔ آپ یہاں پر آئے نماز پڑھنے کے لیے ہی تو نیت ہے۔ آپ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، دل میں خیال لاتے ہیں تو وہی نیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے ارادہ کرنے کا نام نیت کہا، اور بہت سارے لوگ زبانوں سے نیت ادا کرتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، زبانوں سے نیت ادا کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے، حقیقت یہی ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ امام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آتھنٹک ضعیف روایت میں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ زبان سے نیت کیے ہوں۔
صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو نماز میں جو جو نبی نے کیا سب A to Z انہوں نے نقل کیا، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نبی نماز سے پہلے زبان سے نیت کر کے کھڑے ہوں، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن بہت سارے لوگ ایسا ادا کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث سے قرآن سے اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو نیت کا تعلق دل سے ہے، دل سے ارادہ کریں آپ، یہی کافی آپ کے لیے۔ تو یہ غلطی اکثر لوگوں میں ہوتی ہے، ہمیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آنکھوں کو نہیں بند کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں آنکھ بند کر لیتے ہیں، فرض نماز میں ہو یا تراویح میں ہو آنکھ کھلی رکھنی چاہیے، الا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو تو الگ بات ہے، آنکھ میں تکلیف ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وداؤٹ ریزن اپنے آنکھوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسی بات کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ نماز میں ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، تو نماز میں آنکھ کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ نماز کی حالت میں اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں، اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے ہیں، خاص کر کے فجر کی نماز میں سردی کے موسم میں شال اوڑھ کر آتے ہیں تو اتنا کور کرتے ہیں تو بس ان کی آنکھیں دکھتی ہے اور منہ چھپ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغطی الرجل، اللہ کے رسول نے منع کیا کہ آدمی نماز کی حالت میں اپنے منہ کو چھپائے، جبکہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اپنے منہ کو چھپا رہا تھا کپڑے سے، وہ صحابی آگے بڑھ کر وہ نماز ہی پڑھ رہا تھا تو فوراً کپڑا ہٹایا اس کے چہرے سے، اس کے منہ سے۔ تو لہٰذا درست نہیں ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں اپنے فیس کو یا اپنے منہ کو کور کرے، تو یہ غلطی ہوتی ہے، ہمیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اسی طرح غلطی یہ بھی ہوتی ہے بہت سے لوگوں سے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، کتنے ایسے لوگ ہیں نماز پڑھے کبھی گھڑی کو دیکھتے ہیں، کبھی دیواروں کو دیکھتے ہیں، کبھی فین کو دیکھتے ہیں، کبھی نگاہیں ادھر ادھر جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اختلاس الشیطان، یہ شیطان کی اچک ہے، شیطان تمہاری نگاہوں کو اچک لے رہا ہے، تمہارے ذہنوں کو پھرا رہا ہے۔ تو نماز میں ہم میں سے ہر ایک پر واجب ہے کہ سجدے کی جگہ میں ہماری نگاہیں ہونی چاہیے، گویا کہ قسم کی ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے ذہن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یعنی تمہارا دھیان، تمہارا ذہن پوری طریقے سے نماز کی طرف ہو۔ یہ اسی لیے ہمیں سجدے کی طرف دیکھنے کا حکم ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہنسی بھی آتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں کسی کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، آپ ان کو السلام علیکم بول دو، ان کو تبھی تو سمجھ میں آئے کہ نماز میں نہیں دیکھنا ہے، آسانی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ غلط ہے میرے بھائیوں، اس کی اصلاح بالکل ہونی چاہیے۔ اسی طرح بہت سے لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، بہت ساری حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو، زیادہ حرکت کرنا نماز کو باطل کرنے کی مترادف ہے۔ کھڑے ہو گئے، کبھی بال کی اصلاح کیے، کبھی مانگ کی فکر، کبھی کپڑے کی فکر، کبھی بٹن کی فکر، کبھی داڑھی کی فکر، کبھی مونچھ کی فکر، کبھی ایسا کر رہے ہیں، کبھی کپڑے کو درست کر رہے ہیں، کبھی چہرے کو رگڑ رہے ہیں، کبھی کھجا رہے ہیں، کبھی سر میں ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ پوری نمازیں ایسے ہو جاتی ہیں تو یاد رکھو یہ نماز باطل ہو سکتی ہے، بلکہ باطل ہو جائے گی۔ کثرت حرکت نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو کیا حکم دیا گیا؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو پورے الرٹ کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کسی کمپنی کے اونر کے سامنے یا کوئی ذمہ دار کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آدمی کتنا الرٹ کھڑے ہوتا ہے، الرٹ رہتا ہے، کچھ بھی حرکت بھی نہیں کرتا، ایک دم جیسے فوجی آفیسر کھڑتا ہے ویسے ہی کھڑے ہو جاتا ہے۔ دنیا کے لوگوں کے سامنے ہم اتنے عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اتنے الرٹ طور پر کھڑے ہوتے ہیں، ارحم الراحمین کے سامنے، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں کتنی اس کی توجہ دینی چاہیے۔ ورنہ تو بہت سارے لوگ کھڑے نام کو کھڑے ہوتے ہیں، بس پوری نماز حرکت میں ہو جاتی ہے۔ ایسی نمازوں کو دہرانی چاہیے اگر کثرت حرکت ہو جاتی ہے تو۔ ضرورت ہے کبھی کبھی یعنی تکلیف ہوئی، کھجا لیے یا اصلاح کر لیے تو الگ بات ہے۔ شروع سے آخر تک گھڑی کو ہی دیکھتے رہے، شروع سے آخر تک کپڑے کی اصلاح کرتے رہے، شروع سے آخر تک بال کی فکر، استری کی فکر، یہ سب چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ غلطی یہ بھی ہوتی ہے،
کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن دل میں خیرات کرتے رہتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہماری ہونٹ حرکت ہونی چاہیے. صرف ذہن میں خیال کر لینا، دل میں تلاوت ایسے ہی سوچ لینا نماز نہیں ہوتی. صحابہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کیسے کرتے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے ظہر کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ حرکت کرتے تھے. تو لہٰذا ہم جو نماز پڑھیں گے تو ہماری زبان حرکت ہونی چاہیے، یعنی ہونٹ حرکت کرے، باقاعدہ آہستہ سے وہ تلاوت ادائیگی ہو. بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں بس ایسے امیجن کر لیے، دل میں خیال کر لیے اور رکوع کو چلے گئے، سبحان ربی العظیم بھی نہیں بولتے، بس دل میں سبحان ربی العظیم کا ارادہ کر لیے. ایسی نماز نہیں ہوتی. تو باقاعدہ تسبیح ہو، ذکر ہو، جو بھی نماز کی دعائیں ہیں باقاعدہ وہ رکوع میں سجدے میں آپ تھوڑی تو آواز سے بولنی چاہیے، آپ کی ہونٹ حرکت کرنے لگے، یہ حکم ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے تو غلط ہے، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اسی طرح بہت سے لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں کہ امام جب اللہ اکبر کہے تو مصلی کو بھی اللہ اکبر کہنی چاہیے. اللہ کے نبی سے فرمایا اذا کبر فکبر، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو. جب امام رکوع کو اللہ اکبر بول کے جائے تب بھی تم اللہ اکبر بولا کرو. جب رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم ربنا لک الحمد بولا کرو. جب سجدے کو اللہ اکبر بول کر گئے تم بھی بولا کرو. تو امام کے ساتھ ساتھ بولنا پڑتا ہے، بس ایسا نہیں کہ اللہ اکبر بول کھڑے ہو گئے کچھ بھی نہیں کیے سلام پھیر دیے، یہ بھی غلطی ہے میرے بھائیوں. تو امام جب اللہ اکبر بولے تو وہ بھی ہمیں بولنی چاہیے. اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھنے کی لوگوں کو بہت عادت ہے. عادت ایسی ہو گئی ہے، ایک صاحب بہت تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے تھے ارکان نماز کے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پوچھا کہ کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو؟ کہ 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. 40 سال سے اگر تیری موت آئے تو گویا کہ تو جاہلیت کی موت تو مرنے والا ہے، ایسی نمازیں تو پڑھ رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ. بہت سارے امام بھی ایسے ہیں جو نماز کو فاسٹ پڑھتے ہیں، غلط ہے. کس نے حکم دیا؟ میں صاف بولتا ہوں، بہت سے اماموں سے میں ملا ہوں، میں پوچھتا ہوں کیوں بھائی اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہو؟ متولی کا حکم ہے کہ مجھے ایسے ہی پڑھنا چاہیے. اگر 3 منٹ یا 4 منٹ سے 1 منٹ بڑھ جائے تو متولی گھور کر دیکھتے ہیں تم نے آج 2 منٹ لیٹ کر دیا. مسجد کے باہر، چبوتر میں، پلیٹ فارم میں، سڑکوں میں، ہوٹلوں میں گھنٹے گھنٹے بات کرتے رہیں گے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی. اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائے تلاوت میں، نماز لمبی ہو جائے تو فوراً جو نا ان کے خلاف آوازیں بکنے لگتے ہیں. تو میرے بھائیوں، امام ہو یا مصلی ہو، نماز کو سکون سے اطمینان سے پڑھنی چاہیے. جلدی جلدی نماز نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقرۃ الغراب کہا، کوے کی ٹھونک ہے ایسے شخص کی نماز جو جلدی جلدی پڑھتا ہے. کوا جو ٹھونک مارتا ہے دانا چگنے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے، بس چونچ مارتا ہے پھر اٹھا لیتا ہے، چونچ مارتا ہے اٹھا لیتا ہے، ایسے ہی سجدہ کرتا ہے اٹھ جاتا ہے. تراویح میں یہی حالت ہے ہماری مسجدوں کی. اسی لیے نماز پڑھ کے بھی کچھ بھی اثر نہیں ہماری زندگی میں. نماز تو ہماری زندگی میں تبدیلی لانے والی عبادت ہے، لیکن ہم نے حقیقت میں نماز کا قدر نہیں کیا. نماز کے ہم نے بہت بڑا ظلم کیا، جلدی جلدی پڑھ کر عادت ہم نے کر لی ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی بہت بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا نماز میں چور کون ہے اللہ کے رسول؟ الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، وہ شخص ہے جو نہ رکوع ڈھنگ سے کرتا ہے نہ سجدہ ڈھنگ سے کرتا ہے، وہ نماز کا چور ہے، بہت بڑا دنیا کا بڑا چور ہے. اللہ کے نبی سے فرمایا. تو آج دیکھیے ہماری کیا نمازوں کی حالت ہے، 3 منٹ میں، 2.5 منٹ میں، 4 منٹ میں ختم کرنے کے سپر فاسٹ. اور تراویح بھی ایسے ہی کہ وہ جس مسجد میں جتنی جلدی نماز ہو اسی مسجد کا لوگ رخ کرتے ہیں، سمجھتے ہم نے پوری نماز پڑھ لی. اگر دیکھیں قیامت کے دن نام اعمال میں 0 ہوگا. کیوں؟ اللہ کے پاس ایسی نمازوں کی کوئی قدر نہیں جو جلدی جلدی پڑھتے ہیں. ہماری نمازیں ہمارے چہروں پر پھینک دیے جائیں گے. تو نماز کا بہت بڑا چور کہا اللہ کے رسول صاحب نے، جو نہ رکوع ڈھنگ سے کرتا ہو نہ سجدہ ڈھنگ سے کرتا ہو. تو جیسا کہ میں نے شروع میں بھی حدیث بتائی، اللہ کے رسول نے اس شخص کو دیکھا کہ 3 مرتبہ جلدی جلدی انہوں نے ادا کی تھی. نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی پھر دوبارہ پڑھو. آج ہماری نمازوں کی کتنی ایسی حالتیں ہیں کہ اگر حقیقت میں دل پر ہاتھ رکھ کر بولو کہ ہم کتنی تیزی سے پڑھتے ہیں تو کتنی مرتبہ ہمیں نماز دہرانے کی ضرورت پڑے گی اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں. تو میرے بھائیوں، اس کی اصلاح ضروری ہے کہ ہم نماز کو اطمینان سے سکون سے پڑھے. امام ہو یا مقتدی ہو، سب امام ذمہ دار ہے لوگوں کو بتائے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے سکون اطمینان کے ساتھ. تو یہ بہت اہم تعلیم ہے جو بتانا مناسب سمجھا گیا. اسی طرح
بہت ساری غلطی ہو رہی ہے مسجدوں میں جماعت کے ساتھ کہ بہت سے لوگ امام سے پہلے سبقت کر جاتے ہیں، جبکہ منع ہے، اللہ کے رسول منع کیا کہ امام سے پہلے تم آگے نہیں بڑھنا، جب امام اللہ اکبر بولے تو تب تم اللہ اکبر کہنا، جب امام رکوع کرے تو اس کے بعد تم رکوع کرنا، امام کے رکوع کرنے سے پہلے لوگ رکوع کر جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ابھی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی نہیں بولتے، فوراً یعنی سر اٹھا دیتے ہیں، ابھی امام سجدے میں نہیں جاتا فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، فوراً جو نا لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، ایسی نماز باطل ہے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنائے جاتے تاکہ اس کی اقتداء کرے، اس کی فالو کرے، تو امام کی اتباع سب میں ہونی چاہیے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کتنے ایسے لوگ ہیں امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتا ہے، ابھی سیکنڈ سلام بھی نہیں پھرتا، لوگ سلام پھیر بھی دیتے ہیں، تو کیا نماز ہوئی آپ کی؟ دل سے پوچھو، نماز نہیں ہوتی جب تک کہ امام سلام نہ کر دے پوری طریقے سے، مقتدی بھی سلام نہیں کرنا، امام کی اقتداء ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ امام سے پہلے لوگ سر اٹھا رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو گدھا کا چہرہ نہ بنا دے۔ گدھا بیوقوف ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول اشارہ کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ گدھا کا چہرہ بنا سکتا ہے، بعض نے کہا کہ اس کا مطلب اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ وہ آدمی بڑا بیوقوف ہے، جیسا گدھا بیوقوف ہے سمجھتا نہیں، ویسا امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، امام سے پہلے سبقت کر جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو لہٰذا امام کی اتباع اقتداء ضروری ہے۔ اسی طرح جمعہ میں بھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، الحمدللہ اکثر پابندی ہوتی ہے، لیکن بہت ساری مساجد میں ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ممبر سے اترتا بھی نہیں، دعائیں چل رہی ہوتی ہے ممبر میں، لوگ کھڑے ہو جاتے اتنی جلدی، کبھی کبھی لوگ بیٹھتے بھی نماز نہیں پڑھتے، چپل پہن کر ایسے کھڑے ہوتے ہیں، کب مجھے امام ختم کرے ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں، جگہ نہیں تو الگ بات ہے۔ یہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ آخر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا کہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے، ایسے جو لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جاتے ہیں، غلط ہے۔ تو جب تک امام نہ اترے مصلی پر نہیں، اس وقت تک نہیں اٹھنا چاہیے، یہ امام سے سبقت کرنے کے مترادف ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مسجد میں غلطی یہ بھی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ایک ہی جگہ کو لازم پکڑ لیتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوطن الرجل، اللہ کے نبی سے منع کیا کہ آدمی مسجد میں ایک پرٹیکولر پلیس کو لازم پکڑ لے، غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے، نبی نے منع کیا۔ دیکھو نماز ہم پڑھتے ہیں تو بدل بدل کر بیٹھنا چاہیے، جب پہلے آئے تو پہلے بیٹھ گئے، آخر میں آئے تو آخر میں بیٹھ گئے، یہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں میری جگہ وہی ہے، اگر کوئی ان کی جگہ میں بیٹھ جاتا تو فوراً اٹھا کے ہٹ جا، میری جگہ یہ ہے۔ بعض لوگ تو خاص کر لیتے ہیں فین کہاں ہے، وہ کہاں اے سی ہے، کہاں فین ہے، کہاں ہوا چلتی، کہاں کھڑکی ہے، وہاں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی جگہ خاص کر لیتے ہیں۔ یہ سب مناسب نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، تو جو پہلے آئے گا اس کو جگہ ملے گی، جو لیٹ آئے گا وہ آخر میں بیٹھے گا۔ جمعہ میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر مساجد میں آتے ہیں لیٹ، پھلانگتے ہوئے، چھلانگ لگاتے ہوئے، گردن پھلانگتے ہوئے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، غلط ہے، اللہ کے نبی سے منع کیا۔ تو بہرحال کسی جگہ کو خاص نہیں کرنا، جگہ بدل بدل پڑھنا، فرض نماز پڑھ لیے نا آپ، سنت نماز کے لیے جگہ بدل جانا، جتنی جگہ ہے وہاں الگ الگ جگہ بدل بدل پڑھنا، فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ ساری جگہ انشاءاللہ قیامت دن گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، قرآن نے کہا اس دن زمین گواہی دے گی، بات کرے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کیا جانتے ہو زمین کی گواہی کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا آپ ہی بہتر جانتے ہیں، تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ یا بندی جس جگہ پر نماز پڑھے قیامت کے دن وہ جگہ ان کے حق میں سفارش کرنے والی ہے۔ تو ایک ہی جگہ کے بجائے جگہ بدل بدل کر نماز پڑھیں، یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، زیادہ ثواب ہے، یعنی یہ سب جگہ ہمارے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن گواہ بنیں گی، یہ دیواریں گواہ بنے گی، یہ ممبر گواہ بنے گی، یہ ساری مسجدیں گواہ بنے گی انشاءاللہ رب العالمین۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، صرف ایک جگہ کو لازم پکڑنے سے لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بات آئی تو یہ بھی کہنا چاہوں گا، دیکھیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں مجبوری کی وجہ سے، مجبوری کی حالت میں کرسی پر نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، غلط نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ قیام کر سکتے ہیں لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ پر واجب ہے آپ قیام کریں، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ کھڑے ہیں،
قیام کرنا واجب ہے آپ کے اوپر. رکوع نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر رکوع کریں. آپ قیام کر سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں، تو آپ پر واجب ہے آپ قیام کریں، رکوع بھی کریں. لیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ اس وقت بیٹھ جا سکتے ہیں. آپ آپ رکوع کر سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، پھر بھی شروع سے آخر تک بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ممکن ہے کہ ایسی نمازیں آپ کی باطل ہو سکتی ہے. غلط کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنی صحت رہ کر بھی وہ رکوع کر سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، ایسے میں پھر بھی وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی نماز ممکن نہیں ہو سکتی. تو بہت سے لوگ ایک تو واقعتاً مجبور ہیں، بیمار ہیں، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، فتویٰ ہے، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بواسیر کی شکایت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ قَائِمًا، اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو. لیٹ کر بھی نہیں تو اشارے سے پڑھو. دین آسان ہے، آپشن دے کر رہیں کہ آسان ہے تمہارے لیے اسلام، تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو، مجبوری میں بیٹھ سکتے ہو. اور یہ بھی غلط ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں کتنے زیادہ چیئر ہیں، وہ حالانکہ پڑھ سکتے ہیں لیکن کیا ہے خواہ مخواہ کی مجبوری بول کر اپنے کو چیئر کے حوالے کر لیتے ہیں. تو اگر دل سے فتویٰ پوچھنا، کسی عالم سے فتویٰ نہ پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ میں کھڑ سکتا ہوں یا نہیں، میں رکوع کر سکتا ہوں. اپنے دل سے فتویٰ پوچھیں تو آپ کو دل خود کہے گا کہ تو یہاں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، تو رکوع کر، تو سجدہ کر. دل خود تمہیں فتویٰ دے گا. تو بہرحال اگر آپ قیام کر سکتے ہو قیام کیجئے، رکوع نہیں کر سکتے تو اس وقت بیٹھ جائیے. اگر رکوع بھی کر سکتے ہو تو رکوع کیجئے. ہمیں اس کی اصلاح بالکل ہونی چاہیے. اسی طرح میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اس وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی تصویر نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو پردے میں کچھ نقش و نگار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہنے لگے، عائشہ یہ پردہ میرے سے ہٹا دے، اس کی تصویریں میری نماز کو خراب کر رہی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی جائے نماز ہے سیدھی سادھی ہونی چاہیے، نہ اس میں ڈیزائن ہو، نہ اس میں بیل بوٹے ہوں. آج کل جائے نماز کعبہ کی تصویریں، مسجد نبوی کی تصویر، مسجد اقصیٰ کی تصویر، بہت سارے پھول بیل بوٹے. پہلے ہی ہمارے دماغ کہیں اور جاتے ہیں. اگر تاجر ہیں تو ان کو پتہ چلے گا کتنا قرضہ آنا ہے، کتنے لوگ قرضہ دینا ہے، ساری چیزیں نماز میں یاد آتی ہے. بیوی بچوں کے جتنے ٹینشن یہ سب نمازوں میں یاد آتی ہے. آلریڈی جو نا ہمارا دماغ ادھر ادھر گھومتا ہے، اس میں ایسی تصویریں اور ہماری نماز کو ڈسٹرب کرے گی. اسی لیے آپ اگر پڑھتے ہیں تو سیدھی سادھی جو نا حسیر میں پڑھیں یا ایسے جائے نماز پڑھیں جو سیدھا سمپل ہو، جس میں کوئی ڈیزائن نہ ہو. ایسے مسجدوں میں سیدھے سادھے جائے نماز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ایسے نقش و نگار کے سامنے، تصویر کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول فوراً کہا کہ ہٹا دو، یہ تصویریں میری نماز کو خلل کر رہی ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا، مسجد کو بہت سے نوجوان آتے ہیں اتنے ٹائٹ فٹنگ پینٹ، جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر آتے ہیں، جب وہ رکوع کو جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے. سجدے میں جاتے ہیں تو پورے اندر کے پورے کیا کیا کمپنیاں سب چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. نعوذ باللہ. کیا نماز ہوتی ہے آپ کی؟ وضو کرنے کے لیے جھکتے ہیں تو پیچھے کا پورا حصہ نظر آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کی نماز ہوتی یا نہیں، لیکن پیچھے والے کی نماز ہوئی نا، یہ بھی تو ڈاؤٹ ہے. کتنا غلط کرتے ہیں. کیا اتنا بھی علم نہیں ہے؟ سطر ڈھانپنا واجب ہے مرد کے لیے، لیکن جہاں چھپانا ہے مین وہ چھپاتے نہیں، جہاں نہیں چھپانا وہ چھپاتے. آج کل کیا ہے معلوم، وہ ساری چیزیں کھلا رکھے تو ٹرینڈ ہے، فیشن ہے. پتہ نہیں آگے کے دور میں کیا کیا کھلا رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، معلوم نہیں ہے. پھٹی بنین ہو، وہ بنین 5,000 لے کر لیں گے شاپنگ مال میں. یہ دنیا کی جو نا حالت ہے، نوجوانوں کی سوچ ہے. تو اتنی ٹائٹ فٹنگ پینٹ نہیں پہننا جو آپ کو رکوع میں جانے میں تکلیف ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں رکوع میں اتنے تکلیف سے بیٹھتے رکوع کرتے ہیں، سجدہ بھی اتنی تکلیف سے کرتے ہیں، اور ان کو فکر ہوتی ہے کب امام صاحب سلام پھیریں گے، کب ختم کریں گے. اس کے بعد ان کا پہلے سے پیٹ باہر نکلا ہوتا ہے، اس میں الگ ٹائٹ فٹنگ. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں میرے بھائیوں. سیدھا سادہ لباس ہونی چاہیے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ کہتے ہیں اے آدم کی اولاد، نماز کو آتے ہوئے اچھے لباس پہنا کرو، زینت اختیار کرو. تو اچھے لباس پہننا چاہیے، عطر کا استعمال کریں، خوبصورت بن کر آئیں، غلط نہیں ہے. خوبصورت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مکمل طریقے سے پیچھے کا حصہ کھلا رکھے ہوئے آ جائیں، جس میں آپ کی نماز بھی برباد سطر کھلنے کی وجہ سے، اور پیچھے کی اللہ رحم کرے پیچھے والے مصلیوں کی ان پر کیا گزرتی ہوگی. تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان کی نماز ہوئی یا نہیں، وہ نوٹ کرنا ہے. اسی طرح نماز میں اگر موبائل
بجے تو آف کرنا۔ افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے جگہ میں بورڈ بھی لگائے جاتے ہیں موبائل آف کرو، لیکن پھر بھی آف نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے بھول گئے بھائی، نماز میں رنگ بجنے لگے، فوراً آف کر دینا، نماز کوئی باطل نہیں ہوتی۔ آپ ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں، وہ گھنٹی ایک تو گانے کی آواز، رنگ ٹون سانگس اس میں چلنے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آف کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جتنے لوگ مسجد میں سنیں گے سب کا گناہ لے کر جا رہے ہیں آپ مسجد کو آ کر، امام کو بھی ڈسٹرب، پبلک کو بھی ڈسٹرب۔ تو اگر آپ رنگ ٹون آف کرنا بھول گئے، یعنی سوئچ آف کرنا بھول گئے، سائلنٹ رکھنا بھول گئے، تو آپ جیسے ہی بجنے لگے فوراً اٹھا کے آف کر دے، غلط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں سام کو بھی مارنے کا حکم دیا، تو یہ موبائل کیوں نہیں آف کر سکتے؟ امام کو، ہر مسجد کے امام کو اعلان کرنا چاہیے نماز سے پہلے، برائے کرم اپنا فون سوئچ آف کر لو، ضرور کہنا چاہیے، امام کی ذمہ داری ہے۔ اگر امام بھی نہ بولے، مقتدی اگر ان کے موبائل بجنے لگے فوراً آف کر دے، ایسے ہی کھڑے نہ رہے، ورنہ تو سارے لوگ گناہ آپ کے پر آئے گا، ورنہ آپ مسجد کو آنے ثواب کمانے کے لیے لیکن جاتے ہوئے گناہ لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایسی بہت ساری غلطیاں ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں نمازوں میں کرتے ہیں، ان سب کی اصلاح ہم پر سب پر واجب ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں ہمیں ذرعی تسلی ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت دے دے۔ دیگر معاملات میں ہم کتنی غلطی کرتے ہیں ہمیں ہی معلوم ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو 5 ٹائم ہم پڑھتے ہیں، ہماری پوری لائف میں کبھی معاف نہیں ہوتی ہے۔ جب سے بلوغت ہے آخری سانس تک بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر ایسی نماز غلطی پڑھنے لگے تو سوچو کہ کیا ہم چہرہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، غلطی کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے علماء سے رجوع کریں، فتویٰ پوچھیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے، کیا ایسا کرنا غلط ہے، یہ پوچھ لیا کریں، اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیا کریں، ورنہ تو پوری زندگی گزر جاتی ہے نماز کی اصلاح نہیں ہوتی، تو افسوس کی بات ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اللہ ہی کہتا ہے کہ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر کے درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے مکمل سکون اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کی نمازوں کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ جتنی نمازوں میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اللہ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو غفلت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرمائے، اور آگے جو بھی زندگی ہے ہمیں نمازی بن کر جینے، نماز کی پابندی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کی آخری سانس تک آخری جو ہمارے مقدر میں جو نماز ہے اللہ تعالیٰ پوری نمازیں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اس دنیا سے جائیں، اگر ہماری روح نکلے تو ہم نماز کے ساتھ ہی ہماری روح نکلے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارك الله لنا ولكم في الحكيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ولكم فريم بر حليم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وزكاتنا وجميع أعمالنا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔